ذوالحج حج شریف ادا کرتے ہیں، 5 لاکھ بھی لگاتے ہیں، کفن پہن کے، احرام کیا ہے؟ انسلا کپڑا کفن پہن کے عرفات میں بیٹھتے ہیں، 40 دن وہاں گزارتے ہیں تاکہ اندر کی اس خواہش نفس کو قابو کیا جائے۔ تو جب یہ قابو ہوتی ہے، جب یہ بندے کے کنٹرول میں آتی ہے، تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر رب کا اعلان ہو جاتا ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ آپ کہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آئی، میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے 11 قسمیں اٹھائیں، فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، چاند کی قسم، سورج کے پیچھے پیچھے جو آتا ہے اس کی قسم، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، مجھے دن کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، مجھے رات کی قسم، اس کی تاریکی کی قسم، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، آسمان کی قسم، اس کی بناوٹ کی قسم، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، مجھے زمین کی قسم، اس کے فرش ہونے کی قسم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس انسان کی قسم جو فسق و فجور میں غلطاں تھا، اچانک رب کو پہچان گیا، اس نے پلٹا کھایا، وہ برے رستے سے اچھے رستے پہ آیا، میں رب کو اس انسان کے پلٹا کھانے کی قسم، 11 قسمیں، اب میں تو سامنے آکھاں قسمیں 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 قسمیں، یہ 6 مرتبہ بھی کہا ہے تو ہر بندے نے کان اٹھا لیے، وہ بات تو کر کوئی نہیں رہا، 6 دفعہ قسم کہہ دی، جب خالق کائنات رب ہو کے 11 مرتبہ کہے قسمیں، تو سمجھ آتی ہے کہ بات کوئی بڑی اہم ہے، ابھی تک جواب قسم نہیں آیا۔ یا اللہ فرمانا کیا چاہتا ہے؟ 11 قسمیں اٹھا کے رب نے فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے من کو پاک کر لیا۔ یہاں سے پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈھ دریا، دریا وچ پھر رج کے نال مچھلیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ اگر چاہتے ہیں تو یہاں سے رب مل سکتا ہے، پر یہاں سے یا اللہ جو نفس کا کہا مانے وہ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، فرمایا جو نفس کے کہنے میں آئے وہ انسان نہیں، وہ ڈنگر ہیں، جانور ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بدتر ہیں۔ اور جس نے نفس کو قابو کر لیا فرمایا وہ صرف انسان نہیں، وہ رب کے نائب ہیں، ان کے دلوں میں خدا آ جاتا ہے۔ خدا کو پہچاننا ہے تو اپنے دل میں جھاتی مارو، دل کو صاف اور کلیئر کرو، جب دل ہو جائے گا کلیئر تو وہ جو اس نے کہا، فارسی والے نے کمال ہی کہا کہ دل بدستاور کے حج اکبر است، اس دل کو سیٹ کر لو، حج اکبر ہے یہ بڑا حج ہے۔
آدھ ہزاراں کعبہ یک دل بہترست، وہ عمارت کعبہ اور ہے، روح کعبہ اور ہے۔ ہزار کعبوں سے بندہ مومن کا دل اچھا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ حضرت چراغ دل بھی فرماتے ہیں میں حج ادا کرنے گیا تو میں نے روحانی نظر سے دیکھا تو روح کعبہ غیب، عمارت کعبہ تو تھی بھی لوگ حج ادا کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، عمارت کعبہ تو تھی، روح کعبہ غیب۔ یہ آپ نماز ادا کرتے ہیں، سجدہ کعبے کو نہیں ہے۔ وہ آپ کہیں گے جناب منہ طرف تے قبلہ دے کرنے ہیں، جی منہ طرف قبلہ ہے لیکن اللہ صرف مغرب میں نہیں ہے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ قرآن کے لفظ ہیں۔ فرمایا چہرہ جدھر بھی کرو رب ادھر ہی ہے۔ یا اللہ پھر یہ منہ طرف قبلہ دے کیوں؟ فرمایا بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا سجدہ ہی ہے نا جو سب سے بڑی تمہارے پاس دولت ہے رب کے لیے تحفہ، میں اس کو بھی پتھروں کے بنے ہوئے اس کوٹھے کے وسیلے سے قبول کروں گا۔ جب تیرا سجدہ بھی وسیلے کا محتاج ہے، یا اللہ وہ کوٹھا تو نے بنایا؟ فرمایا نہیں میں نے تو نہیں بنایا، میرے پیارے ابراہیم اور اسماعیل نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو جو کوٹھا میرے پیارے بنائے، میں رب تمہارے سجدے کی قبولیت کے لیے پیاروں کے بنائے ہوئے کوٹھے کو وسیلہ اگر بنا سکتا ہوں تو خود پیارے جنہوں نے کوٹھا بنایا وہ خود وسیلہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ سب سے بڑی توحید تو تیرا سجدہ نہیں ہے، رب نے وہ بھی بغیر قبلہ کے قبول، حالانکہ سجدہ قبلے کو نہیں ہے، سجدہ اللہ کو ہے۔ جس کی نیت یہ ہو گئی کہ میرا سجدہ قبلہ کو ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس نے کفر کیا ہے۔ سجدہ قبلے کو نہیں ہے، سجدہ اللہ کو ہے۔ وہ قبلہ تو حضرت چراغ دل بھی فرماتے میں گیا تو وہ روح کعبہ غیب، میں نے رب سے پوچھا یا اللہ یہ کیا؟ یہ عمارت کعبہ تو ہے، روح کعبہ کہاں گئی؟ فرمایا وہ میرا فلاں ولی ہے، اس ولی نے میرا وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ روح کعبہ اپنی روحانیت بڑھانے کے لیے اس ولی کا طواف کرنے گئی ہے۔ اسی لیے میرے پیغمبر نے کعبے کا طواف کرتے کرتے کعبے کا غلاف پکڑا، پکڑ کے غلاف کعبے کو مخاطب کیا ہے، کعبے تیری بڑی حرمت ہے، پر اس اللہ کی قسم جس نے مجھے نبی بار حق بنا کے مبعوث کیا، تیری حرمت سے بندہ مومن کی حرمت زیادہ ہے۔ بندہ مومن بنے صحیح، اگر نفس کے کہنا مان لیا تو بندہ مومن کیا بنے گا؟ وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ بلہم اضل، اللہ کے قرآن نے ایک طرف وہ عظمت بیان کی، والشمس وضحاہا والی، قد افلح من تزکا، 11 قسمیں اٹھا کے اس انسان کی پاکی کا بیان کیا، کامیابی کا بیان کیا۔ لیکن یہ وہ انسان ہے جو نفس کو قابو میں کر لے۔ اگر انسان اپنے نفس کو قابو میں نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر دوسرا مقام بھی قرآن نے بیان کیا، فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپائے نہیں بلکہ یہ انسان چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ تو پتہ چلا وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا، غافل طرز مرد مسلمانہ دی دام، دل درمیانے سینہ با بیگانہ ہے دل است، دل اس کے سینے میں ہے اور یہ بیگانہ ہے، اقبال کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے انسان کی عظمت اور کامیابی کا دار و مدار اپنے نفس کو قابو کرنے پہ ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کی گھڑی ٹھیک نہیں ہے،
انہوں نے اچھا اچھا میں نے سمجھا کہ وہ کہہ رہے ہیں 11:15 ہو گئے ہیں. وہ پہلے مجھے انہوں نے 11:30 کا کہا. اب وہ اشارہ فرما رہے ہیں تھوڑا سا اور آگے, تو آپ تھک تو نہیں جائیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو 2 چیزوں کا مرکب بنایا. ایک ہے جسم, ایک ہے روح. جسم کے تقاضے اپنے ہیں, روح کے تقاضے اپنے ہیں. اب تساں کئی باری سنیا ہونا بندیاں کولو چوری دیاں مالٹیاں سواد ہی اوپرا ہے. پتہ کیا وہ سواد روح کو نہیں مل رہا ہوتا. یا الہ العالمین یہ اس میں لذت کیوں ڈالی؟ فرمایا لذت تیری روح کے لیے نہیں, تیرے نفس کے لیے. جس بندے کو چوری یا ڈاکے کے مال میں لذت مل رہی ہو, سمجھ جائے کہ اس کے جسم پر روح راج نہیں کر رہی بلکہ اس کے جسم پر نفس کا راج ہے. اگر روح کا راج ہوتا تو اللہ کا قرآن سچ بولتا ہے. اللہ نے فرمایا جسم کی اپنی غذا ہے, روح کی اپنی غذا ہے. یا اللہ یہ جسم کی غذا تو مٹی سے پیدا کردہ چیزیں ہیں, روح کی غذا کیا ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار اگر دل تمہارے صاف ہے, پاک ہے, روح کا راج ہے تیری اس مملکت کے اندر. یہ بھی ایک مملکت ہے جس کا بادشاہ تیرا دماغ ہے. اس مملکت کے اندر اگر روح کا قانون نافذ ہے تو پھر اس کو لطف آئے گا اللہ کے ذکر میں. اور اگر اس مملکت پہ خدا نخواستہ نفس کا راج ہے تو اس کو بری چیزیں اچھی لگیں گی. میرے پیغمبر کا ارشاد ہے کہ شیطان بندے کے لیے بری چیزیں مزین کر کے پیش کرتا ہے. سڑک سے گزرتے ہوئے ٹرالوں سے گنے کھینچ کے جو ہم چوستے ہیں ان میں لذت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے اور اس برائی کو کیچ کرتا ہے بندے کا نفس. یہ رب نے جو پورے سال میں صرف 30 دن ہمیں روزوں کے دیے, پہلے 2-3 روزے بڑے مشکل گزرتے ہیں کیونکہ نفس کا راج ہوتا ہے نا. جب آخری عشرہ آتا ہے تو روح کو لذت ملتی ہے. سحری کو اٹھیں پھر بھی لذت, سحری کھائیں پھر بھی لذت, اور افطاری کریں تو پھر بھی لذت. اگر اعتکاف بیٹھیں تو اندر سے روح کہہ رہی ہوتی ہے کہ چند نام ہی چڑھیا تو خیر ہے, 2 دن اور بھی گزر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المقدس کا ماہ مبارک ہماری روح کو زندہ کر دیتا ہے. اور یہ جو اللہ کے جتنے پیارے ہوتے ہیں, یہ جو اولیاء کاملین ہے نا, کچھ عرصہ بیماری نہ آئے, کچھ عرصہ بیماری نہ آئے تو یہ پریشان ہو کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا, تکلیف نہیں آئی. یہ جن کے دن ہم گزار رہے ہیں عید کے, میں عموماً یہ بات کرتا ہوں کہ میرا رب حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا عرس مناتا ہے. جب تو اور میں کسی ولی کا عرس منائے تو ان کے آستانے پہ جاتے ہیں. جب رب اپنے پیاروں کا عرس مناتا ہے تو ماننے والے اور نہ ماننے والے سب کے گھروں میں برابر بکرے چھترے ذبح ہو رہے ہوتے ہیں. پوچھا جاتا ہے جناب کہ اے جی میری ماں دی طرف ہو ہے, میری باپ دی طرف ہو, پھر صرف اپنی طرف سے نہیں, پھر نہ ماننے والے اور منکر بھی ایسے ابراہیم اور اسماعیل کا عرس مناتے ہیں کہ یہ بکرا ماں کی طرف سے, یہ باپ کی طرف سے, یہ میری طرف سے بڑھ چڑھ کے مناتے ہیں. ارے وجہ اللہ فرماتا ہے جو اپنا سب کچھ میری ذات پہ قربان کر دیتا ہے میں اس کے نام کو زندہ کر دیتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب عبادت کو ملائکہ نے دیکھا نا تو ایک دن عرض کرتے ہیں یا اللہ ابراہیم تمہیں اتنا یاد جو کرتا ہے نا
اس کا راز ہے۔ پوچھا کیا؟ ملائکہ کہتے ہیں کہ یہ ہے بڑا سوکھا، دولت بڑی ہے، لاکھوں کے حساب سے اس کی بکریاں ہیں، ہزاروں کے حساب سے گائے ہیں، ہزاروں کے حساب سے اس کے اونٹ ہیں۔ اس وقت ATM کارڈ نہیں ہوتا تھا نہ بینک ہوتا تھا۔ اس وقت دولت یہی تھی، جس کا ریوڑ زیادہ ہوتا وہ دولت مند ہوتا۔ تو بندے کہتے ہیں، ملائکہ نے عرض کیا یا اللہ یہ ابراہیم تجھے اس لیے بڑا یاد کرتا ہے کہ یہ دنیا میں بڑا سوکھا ہے، دولت بڑی ہے۔ میرے رب نے فرمایا میں نے بڑا ابراہیم کو آزمایا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو نا تو یہ پھر بھی مجھے ایسے ہی یاد کرے گا۔ ملائکہ میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اگر اجازت ہو تو آزما لوں۔ کہ اللہ کے نبی کو آزمانا ہے تو فرشتے خدا سے اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آزما لو۔ حضرت ابراہیم ریوڑ لے کے جنگل میں گئے، چرا رہے ہیں۔ اچانک سنا دور سے کوئی اللہ کا نیک بندہ سونے رب کا بڑا خوبصورت ذکر کر رہا ہے۔ وہ ابراہیم جس کی نس نس میں توحید تھی، جب اللہ کا ذکر سنا تو بڑی لذت نصیب ہوئی، بڑا مزہ آیا، بڑی چاس آئی۔ جس طرف سے آواز آ رہی تھی چلتے چلتے اس کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ جب وہاں جنگل کے درمیان پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ ہے کہ اللہ کا ذکر بڑی لگن سے کر رہا ہے۔ جب آپ قریب گئے تو اس بندے نے ذکر چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا یار تیرا ذکر مجھے کھینچ کے ادھر لے آیا، جب میں پاس آیا تو نے ذکر ہی چھوڑ دیا، کرو نہ پھر ذکر۔ اس نے کہا پہلے تو اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اب اگر تمہیں مزہ آیا ہے تو کچھ دو گے تو ذکر کروں گا۔ فرمایا کیا لینا ہے؟ اس نے کہا تم بتاؤ دینا کیا ہے، کیا دے سکتے ہو اللہ کے ذکر کے لیے؟ آپ نے فرمایا یہ میری بکریوں کا ریوڑ ہے، یہ میں سارا تمہیں دے دوں گا۔ مجھے ایک دفعہ پھر وہ ذکر سنا اور روح کو چاس آئی ہے۔ وہ بھی فرشتہ معصوم زبان سے سونے رب کا ذکر کرے اور کان میرے اور آپ کے نہ ہوں، اس پیارے خلیل کے ہوں جنہوں نے اپنا بیٹا جو 100 سال کے بعد رب نے دیا وہ بھی رب کے اشارے پہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسے ابراہیم کے کانوں تو پھر روح رب آشنا کیوں نہ ہو، چس کیوں نہ آئے، من کے اندر لطف کیوں نہ آئے۔ حضرات محترم بڑا مزہ آیا، بڑی لذت آئی، بڑا کیف آیا۔ فرشتہ رک گیا، فرمایا رک کیوں گئے ہو؟ پھر سناؤ۔ اس نے کہا جو بکریاں دی تھی وہ دے پیسے پورے ہو گئے، اب کیا دے سکتے ہو؟ فرمایا ایک دفعہ پھر ذکر سنا دو۔ یہ میری جو گائے کا ریوڑ ہے، گائیاں ہیں ہزاروں کی تعداد میں، یہ میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پھر ذکر شروع کر دیا، پھر ذکر سنتے رہے اپنے رب کا، چس لیتے رہے، روح کو سواد آتا ہے، سکون آتا ہے، لذت نصیب ہوتی ہے۔ وہ ابھی نہ آپ نے چکھی ہے نہ میں نے چکھی ہے، وہ ان لوگوں نے چکھی ہے جنہوں نے چکھی ہے، پوچھو منصور سے۔ جن لوگوں نے چکھی ہے پوچھو امام ابو حنیفہ کے جنازے سے، جن لوگوں نے چکھی ہے پوچھو حضرت امام مالک کے کوڑے کھانے سے، جن لوگوں نے چکھی ہے پوچھو امام احمد بن حنبل کے جنازے سے۔ وہ چس وہ لذت پوچھو اسماعیل سے۔ حضرت ابراہیم وہ مزہ لے رہے ہیں، چس لے رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ فرشتہ ذکر روک کے بند ہو گیا، چپ کر گیا۔ فرمایا بڑا مزہ آیا ایک دفعہ پھر۔ یہ اللہ کے بندے کب شیر ہوتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں 10:30 کی بجائے 11:15، 11:15 کی بجائے 11:15، 11:15 کی بجائے 11:30۔ جب 11:30 ہو جائے تو کہتے ہیں نہیں جی 12:15۔ جی پتہ نہیں چاس سے کہ مجبوری پرانے آ دی۔
بہرحال ان میں یہ چیز نہیں تھی، وہ لذت آشنائی جس کی بات علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کی، وہ لذت آشنائی اسے نصیب ہوتی ہے جس کی روح بیدار ہو۔ جب فرشتہ چپ کر گیا تو فرمایا پھر سنا۔ اس نے کہا جناب بکریاں بھی میری ہوگی، گائیاں بھی میری ہوگی، اب سناؤں تو کیا دو گے؟ فرمایا ابھی اونٹ ہیں، یہ میرے ہزاروں اونٹ تیرے۔ ایک دفعہ پھر میں مجھے رب کا ذکر سنا، فرشتے نے پھر شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم پھر مزہ لینے لگے، لذت آشنائی، وہ روح کو جو لذت آشنائی رب آشنائی نصیب ہوئی تھی اس میں مزہ لینے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ فرشتہ پھر چپ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یار پھر سناؤ، ابھی میں رجیا نہیں، ایک دفعہ پھر سنا دو۔ اس نے کہا تیرے پاس دینے کو کیا ہے؟ بکریاں تھی وہ بھی میری ہو گئی، گائیاں تھی وہ بھی میری ہو گئی، اونٹ تھے وہ بھی میرے ہو گئے، اب کیا دو گے؟ فرمایا ہاں ہاں بکریاں تیری، گائیاں تیری، اونٹ تیرے، اب ان سب کے لیے تمہیں ایک نوکر چاہیے جو ان کو چلائے۔ مجھے میرے رب کا ذکر سنا، میں اپنے رب کے ذکر پر خود ابراہیم بک جاتا ہوں، میں چروایا بن جاؤں گا۔ وہ جن کی لگی ہوتی ہے پھر رب فرماتا ہے وہ فرشتوں سے اس لیے اعلیٰ ہو جاتے ہیں، وہ مقابلہ کرتے ہیں اس نفس کا۔ پھر یہی وجہ ہے کہ 100 سال رب بیٹا نہیں دیتا، 100 سال کے بعد بیٹا آتا ہے جس کا نام اسماعیل ہوتا ہے۔ حضرت سارہ جو بڑی نیک خاتون، ان کا بھی امتحان ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی عورت نبی نہیں آئی، اگر عورت نبی آنی ہوتی تو نبوت کی ساری خصوصیات حضرت سارہ میں پائی جاتی تھی۔ آپ صرف صورت کی خوب نہیں تھی، سیرت کی بھی خوب تھی، کردار کمال کا، مزاج کمال کا، تقوی کمال کا، روح کی رب آشنائی کمال کی، لیکن رب نے اولاد نہیں دی۔ 100 سال گزر گیا۔ جب مصر گئے تو مصر کے بادشاہ، وہ لمبا واقعہ میں بیان نہیں کرتا، مصر کے بادشاہ نے نکلتے ہوئے ایک نوکرانی دی حضرت سارہ کو، یہ نوکرانی خادمہ لے جاؤ، نابالغ بچی یا چھوٹی سی، یہ آپ کی نوکری دے گی۔ جب بیت المقدس پہنچے، کچھ سال گزرے، وہ چھوٹی بچی جوان ہوئی تو حضرت سارہ عرض کرتی ہیں کہ نبوت کا سلسلہ ہم میں سے چلنا ہے، تو اگر آپ کے بیٹا نہ ہوا تو نبوت کا سلسلہ رک جائے گا۔ آپ ایسے کرو، یہ مصر کے بادشاہ نے مجھے نوکرانی کنیز دی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، یہ میں آپ کو دیتی ہوں، اس کے ساتھ شادی فرما لو، ہو سکتا ہے رب بیٹا دے دے۔ جب شادی کی حضرت ہاجرہ سے تو سال بعد ہی بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہو گیا۔ حضرت اسماعیل کو دائیں پہلو پہ بٹھایا اور بوسہ لے رہے تھے، اور وہ ہاجرہ جو کل تک گھر کی نوکرانی تھی، جب بیٹے کی ماں بنی تو اس کا روپ بدلا، مزاج بدلا، گھر میں چال بدلی۔ تو جب حضرت سارہ نے دیکھا کہ کل کی نوکرانی آج گھر میں بیٹے کی ماں بن کے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، باڈی لینگویج بدل گئی، اس کا تو آنا جانا اٹھنا بیٹھنا بدل گیا۔ بڑی غیرت آئی کہ یا اللہ، یہ کل کی نوکرانی اب مجھ پہ یہ بھی فائق ہوگی۔ رب نے 4 فرشتے بھیجے، ابراہیم نے نظر اٹھا کے دیکھا سامنے فرشتے، فرمایا کیوں آئے ہو؟ فرشتوں نے عرض کیا پتر دینا آیا۔ فرمایا کس کو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے سارہ کو پتر دینا ہے۔ اب سارہ رو پڑی، یا اللہ میرے میاں کی عمر ہو گئی 100 سے اوپر، میری ہو گئی 80، اب پتر کہاں؟ پہلے تو دیا نہیں۔ فرمایا میں رب ایسے ہی اپنی حکمتیں دکھاتا ہوں، پہلے نہیں دیا، لیکن اب جو اسماعیل کو پیار کرتے سارہ نے ہاجرہ کو دیکھا، باڈی لینگویج بدلی دیکھی
گھر میں اٹھنا بیٹھنا مالکن کی طرح کا دیکھا، اس کے دل میں غیرت آئی، سارا نے ساری زندگی میری عبادت کی ہے، مجھے راضی کیا ہے، رب کی بارگاہ میں بھی غیرت آ گئی، لہذا رب نے فیصلہ کر لیا، میں نے اس بیٹے کا نام بھی تجویز کر لیا، اے ملائکہ بتا دو ابراہیم کو آنے والا اسحاق ہوگا، آنے والا۔ یہ نفس کو قابو میں کریں، رب آزماتا ضرور ہے، معروم نہیں رکھتا، دیتا ہے۔ اسحاق کا بیٹا پھر یعقوب تھے، یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، بنی اسرائیل کے سارے نبی اسحاق کی اولاد سے ہیں، صرف ہمارے آقا اسماعیل کی اولاد سے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آخر دم تک ابراہیم کو آزمایا۔ وہ فرشتہ بول پڑا، اس نے کہا جناب یہ گائیاں بھی آپ کی، یہ بھینسیں بھی آپ کی، یہ بکریاں بھی آپ کی، یہ اونٹ بھی آپ کے، میں تو فرشتہ ہوں، صرف آزمانے آیا تھا کہ اللہ کے ذکر کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو۔ فرمایا فرشتے تمہیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کے ذکر کے لیے یہ دنیا کا مال تو مال ہے، میں تو اپنا بیٹا اسماعیل بھی لٹا کے اس کے گلے پہ چھری پھیر سکتا ہوں۔ تو یہ دن قربانی سکھاتے ہیں۔ غریب و سادہ و رنگین داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، اس کی ابتدا اسماعیل ہے۔ اسلام کا آخری مہینہ ذوالحج بھی قربانی کا، محرم بھی قربانی کا سبق دیتے ہیں یہ ایام۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قربانی کر کے اس نفس کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نفس کو قابو کرنا، اس کی خواہشات نہ ماننا، یہ بھی قربانی ہے۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی قربانیاں نہیں دے سکتے، یہ قربانی ہمیں بتاتی ہے کہ صرف بکرے کے گلے پہ چھری نہیں رکھنی، اندر کا جو جانور ہے اس کے گلے پہ بھی چھری، صرف بکرے کے گلے پہ چھری نہیں رکھنی، بلکہ اسلام بتاتا ہے یہ جو نفس کا جانور ہے، یہ جو انا کا جانور ہے، یہ جو زید اور ہٹ دھرمی کا جانور ہے، یہ جو رب کی نافرمانی اور سرکشی کا اندر جانور ہے، ان تمام جانوروں کے گلے پہ چھری پھیرنی ہے تاکہ روح کی کامیابی ہو اور اس نفس کو شکست ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان لفظوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین مرحومہ کے ان بیٹوں کو صبر اور صبر پر انتہائی عظیم اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔